ہیں کیا؟ اچھا اسٹارٹ ہو گیا نا؟ نہیں ریڈ کلر نظر آ رہا ہے ریڈ. آپ کو دکھ رہا ہے؟ اچھا جی. اس اسکول میں اور ایک دوسرے اسکول میں، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ نیو ویژن پبلک اسکول میں اور ایک اور جو ہمارے ارد گرد اسکول ہیں، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین نیو ویژن پبلک اسکول کی آئیڈیالوجی اور جو دوسرے آپ کے اسکول چلا رہے ہیں ان کی آئیڈیالوجی میں کیا فرق ہے؟ تو بنیادی فرق جو ہے وہ اگر ایک جملے میں ہم بیان کرنا چاہیں کہ کیا فرق ہے دونوں اسکولوں میں، تو یہ ہے کہ ہمارا سلوگن ہے کہ ہم ریئل ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں. ریئل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں رٹی نہیں جائیں بلکہ چیزیں سمجھی جائیں، بجائے اس کے کہ چیزوں کو یاد کیا جائے. جیسے کہ ہمارے ہاں جو کنونشنل میتھڈ ہے پڑھانے کا، جو عام روایتی طریقہ ہے پڑھانے کا، اس میں آپ بچوں کو چیزیں یاد کراتے ہیں. صحیح ہے، کہتے ہیں بھائی یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس کو یاد کر لیں، بغیر کسی تصور کے، بغیر کسی امیجینیشنز کے بچے الفاظ کو جو ہے وہ رٹ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے اسکول میں اور دوسرے اسکول میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم بچوں کو یاد کرانے کے بجائے، رٹا لگانے کے بجائے، ہم یہ زور دیتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھا جائے، ان کے امیجز کو کلیئر کیا جائے، ان کے آپس کے ریلیشن شپ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک بنیادی فرق ہے آپ کے اسکول میں اور دوسرے اسکول میں. یعنی ہمارے ہاں ہم یہ نہیں کریں گے کہ بچوں کو سوالات یاد کرنے کی طرف راغب کریں گے، ان کا حافظہ بڑھانے کی کوشش کریں گے. حافظہ یقیناً چاہیے، لیکن بس اتنا حافظہ ہو جو پروسیس کے لیے ضروری ہوتا ہو. تو یہ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اسٹڈی کے بنیادی مقصد کو سمجھنا پڑے گا. اسٹڈی کا بنیادی مقصد کیا ہے بتائیں؟ اسٹڈی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ پڑھیں، علم حاصل کریں، تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تعلیم کا مقصد ہمیں کلیئر ہو جائے تو یہی مقصد دراصل آپ کے اسکول کی فلسفی کے ساتھ الائن کرتا ہے. اسی مقصد کی بیسس کے اوپر اسکول کی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. تعلیم کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ بھئی بچوں کو بہت نالج ہو. ہم ان سے پوچھیں قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے، انہیں بتا دیں کراچی میں پیدا ہوئے. قائد اعظم کے ابا کا کیا نام ہے، انہیں بتا دیں ان کے ابا کا نام جنا پونجا تھا. صحیح ہے. پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، انہیں یاد ہو کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں. یہ کہلاتی ہے جنرل نالج. تو کیا تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں جنرل نالج ہو جائے، ان کی ریگولر لائف کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کرنٹ افیئر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہیں پتہ ہو. جیسے 8ویں جماعت کے ایک اسٹوڈنٹ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ بچے نے بڑے فخر سے بتایا کہ میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں. سوال پوچھنے والا فوراً کہتا اچھا 8ویں میں پڑھتے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ سندھ کے گورنر کا کیا نام ہے؟ یعنی ہمارے عام ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر 8ویں کلاس کے بچے کو یہ پتا ہے کہ سندھ کے گورنر کا کیا نام ہے تو وہ لائق ہے، وہ قابل ہے. اور اگر اس کو نہیں پتا پنجاب کے گورنر کا کیا نام ہے، آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا. اگر تعلیم کا بنیادی مقصد جنرل نالج ہے تو شاید میں تعلیم یافتہ نہیں. پنجاب کے گورنر کا نام پتا ہے کسی کو؟ شہباز شریف تو وزیر اعلیٰ ہے نا. گورنر ایک ہی ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی ایک ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ نہیں پتا، جنرل نالج نہیں. لیکن جنرل نالج اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل نالج علم ہے.
یعنی جتنی آپ کو کرنٹ افیئر کے بارے میں معلومات ہیں، نالج ہے، تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اور اگر آپ کو جنرل نالج کا علم نہیں ہے تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نارملی یہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے تعلیم کا۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ تعلیم کا بنیادی مقصد حافظہ تیز کرنا ہے، اسے ہر بات یاد ہو۔ یعنی اگر میں بچے کو بلاؤں اور بلا کے کہوں تمہاری کتاب کے اندر جو ہے وہ فوٹو سینتھسس جو ہے وہ کہاں لکھا ہے ذرا سناؤ، اور بچہ اس پورے پیراگراف کو زبانی سنا دے بغیر دیکھے، تو ہم کہتے ہیں کہ واہ بھائی یہ بڑا ذہین ہے، اس کا حافظہ بہت تیز۔ تو کیا یہ تعلیم کا مقصد حافظہ تیز کرنا ہے؟ یعنی وہ اس کو بہت ساری باتیں یاد ہوں؟ یہ دوسرا مقصد ہے نارملی جو ہمارے ارد گرد ماحول میں موجود ہے۔ ایک تیسرا مقصد بھی تعلیم کا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ صلاحیت ہو جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکیں۔ یعنی آپ کے اندر یہ استعداد ہو اور یہ صلاحیت ہو کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل آتے ہیں، خواہ ان کا تعلق پیسے کمانے سے ہو، خواہ ان کا تعلق مذہب سے ہو، خواہ اس کا تعلق آپ کے گھریلو مسائل سے ہو، خانگی زندگی سے ہو، آپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ آپ ان مسائل کو اپنی اسکلز کے ذریعے، اپنی مہارت کے ذریعے آپ اسے حل کر لیں۔ تو تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کو حل کر دیں۔ اسکول جو ہم چلا رہے ہیں اور نارملی جو اسکول ہوتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد اصلاً یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں میں یہ اہلیت پیدا کریں، یعنی ان کو 10-12 سال کی تعلیم سے اس طرح گزاریں کہ وہ میٹرک پاس کرنے کے بعد اس قابل ہوں کہ اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کو حل کرنے کی ان میں ایبلٹی موجود ہے۔ تو نیو ویژن پبلک اسکول جس میں آپ پڑھا رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد دراصل یہ تیسرا مقصد ہے۔ یعنی ہم یہاں نہ تو جنرل نالج پر زور دے رہے ہیں، ہم نہ یہاں پر حافظے پر زور دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ یاد ہو، ہم یہاں زور دے رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور وہ ٹولز وہ سیکھ لیں جن کو استعمال کر کے وہ اپنی آنے والی زندگی میں جو ان کے ساتھ پرابلم ہو ان کو وہ سالو کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پرابلم سالو کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کیسے پرابلم سالو ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کمپیوٹر کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر کو دراصل جو بنایا گیا ہے وہ انسان کے ذہن کو سامنے رکھ کر ہی بنایا گیا ہے۔ انسان کا ذہن جیسے کام کرتا ہے ویسے ہی کمپیوٹر بھی جو ہے وہ اپنا کام انجام دیتا ہے۔ تو ایک ہمارے پاس ہمارا ایک دماغ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دماغ لیتا ہے ان پٹ، اور یہ ہمیں دیتا ہے آؤٹ پٹ۔ ٹھیک ہے، یہ جو دماغ ہے وہ ان پٹ لے گا، یعنی میں اگر مجھے مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی بات کہی جائے تو میرا دماغ سب سے پہلے پوچھے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر میری امی نے مجھے ایک مسئلہ دیا کہ 1 کلو گوشت جو ہے وہ لینے گئی تھی میں، تو 460 روپے کا 1 کلو گوشت جو ہے وہ موجود ہے۔ میں نے اس سے 4 کلو گوشت مانگا تو دیکھو اس نے کتنے پیسے لے لیے، پتہ نہیں اس کو کتنے لینے چاہیے تھے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ فرض کیجئے میرے سامنے آتا ہے، تو میں سب سے پہلے میرے پاس ان پٹ کیا ہے؟ 1 کلو گوشت 460 روپے کا آتا ہے، صحیح، یہ میرے پاس ان پٹ ہے۔ اور کتنے کلو گوشت کی قیمت مجھے معلوم کرنی ہے؟
4 کلو، یہ بھی دراصل ان پٹ ہے، ان پٹ بھی یہ ہے، لیکن 4 کلو گوشت کی کیا قیمت ہوگی، قیمت کیا ہوگی، یہ مجھے نکالنا ہے کیا، آؤٹ پٹ. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب میرا جو برین ہے اس کی کچھ میموری ہوگی. یہ کیا ہے؟ میموری ہے. ٹھیک ہے، اس میموری میں کیا رکھوں گا؟ 1 کلو گوشت کی قیمت 460 روپے ہے. 4 کلو گوشت کی مجھے قیمت نکالنی ہے، قیمت کیا ہوگی؟ یہ میرے ذہن میں پروسیس کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے. میرے ذہن سے یہی نکل جائے 1 کلو گوشت کی کیا قیمت ہے، میرے ذہن سے یہی نکل جائے کرنا کیا ہے. صحیح ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میموری. میموری کے بعد کچھ ٹولز میں یوز کروں گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. پروسیس کے لیے کچھ ٹولز چاہیے ہوتے ہیں. اب کیونکہ یہ مسئلہ میتھمیٹیکل مسئلہ ہے، اس لیے مجھے میتھمیٹیکل ٹول چاہیے. صحیح ہے. بعض مسئلے ایسے ہوں گے جو جغرافیہ سے متعلق ہوں گے، وہاں جغرافیہ کے ٹول چاہیے ہوں گے. بعض مسئلے ایسے ہوں گے جو مذہب سے متعلق ہوں گے، وہاں مذہب کے ٹول چاہیے ہوں گے. بعض مسئلے ایسے ہوں گے جس کا تعلق جو ہے وہ نفسیات سے ہوگا، خانگی زندگی سے ہوگا، وہاں مجھے نفسیات کے ٹول چاہیے. تو اب مجھے جو ٹول اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چاہیے وہ میں نے 3ری کلاس میں 4تھی کلاس میں سیکھ لیا ہے. میں جانتا ہوں وہ ٹول ہے میتھمیٹکس کا ملٹیپل. ایک چیز کی قیمت دی جائے اور زیادہ چیز کی قیمت معلوم کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ملٹیپل کرتے ہیں. اب میں یہاں پر جو ٹول یوز کرنے جا رہا ہوں وہ ملٹی پلائی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایک کلپ بورڈ سمجھ لیجیے آپ. یا اس کو یہاں لکھنے کے بجائے اگر میں یہاں لکھوں، میں یہاں یہ سارا پروسیس کرتا ہوں. اسے ہم کہتے ہیں پروسیس. یہ پروسیس ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پروسیس کیلکولیٹر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پروسیس سادہ پیج پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پروسیس کرنے کے لیے بھی ہیلپ فل چیزیں ہوتی ہیں، کیلکولیٹر، کمپیوٹر، پینسل، گننے کی مشینیں. اسی طرح سائیکولوجیکل پرابلم حل کرنے کے لیے بھی کچھ ٹولز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی 1 کلو گوشت کی جو قیمت ہے وہ تو ہے 460 روپے. مجھے معلوم کتنا گوشت کرنا ہے؟ 4 kg. تو میں کیا کروں گا؟ 460 کو ملٹیپلائی کر دوں گا کس سے؟ 4 سے. 400 4 6 24 4 4 16 اور 18. تو میں کہوں گا جناب یہ 4 کلو گوشت ہے وہ 1840 روپے کا آتا ہے. میرے پاس آؤٹ پٹ کیا آ گیا؟ 1840. اس پورے پروسیس کا نام ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اس کے اندر ان پٹ آپ کا برین کیا کرے گا؟ یہ ساری پروسیسنگ کرے گا. پروسیسنگ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ٹولز یوز کرے گا، کیلکولیٹر بھی یوز کر سکتا ہے. اور یہ اس کی کیا ہے؟ میموری ہے. اور یہ کیا ہیں؟ اس کے ٹولز ہیں. اور پروسیس کرنے کے بعد وہ کیا دے رہا ہوگا آپ کو؟ آؤٹ پٹ دے رہا ہوگا. اس سارے سسٹم کا نام ایجوکیشن. ہم کہیں کہ بھائی صرف اور صرف میموری آپ کی بہت تیز کر دیں آپ. تو سوال یہ میموری تیز کریں فار واٹ؟ کیوں؟ بعض اوقات لوگ ان پٹ پر بہت توجہ دے رہے ہوتے ہیں. ان پٹ کا مطلب گورنر کا کیا نام ہے؟ ان پٹ ہے. قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ ان پٹ ہے. یعنی جتنی جنرل نالج ہے وہ دراصل کیا ہے؟ ان پٹ ہے. اور میموری کیا ہے؟ جو آپ یاد رکھتے ہیں. ان پٹ لے کے آپ اپنی میموری میں سیو کریں اور پھر اس کو پروسیس کر کے کسی مسئلے کو حل کریں ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے. اس سارے سسٹم کا نام ایجوکیشن ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دینا ہے تو تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے آنے والی زندگی کے پرابلمز کو حل کرنے کی ایبلٹی ان میں پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آپ کا دماغ ہے، جو برین ہے، جو پرابلم کو سالو کرتا ہے،
انٹرپریٹ کرتا ہے, پروسیس کرتا ہے اور چیزوں کو جوڑتا ہے, ٹولز کو یوز کرتا ہے, ان پٹ کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی یہ صلاحیت اگر آپ نے ڈیولپ نہیں کی, ٹھیک ہے, تو ان پٹ تو بہت ہے. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, انفارمیشن بہت ہیں. گورنر کا کیا نام ہے, کوئی مسئلہ نہیں رہا. اب آپ جائیں اس پہ نیٹ پہ لکھیں کہ نیم آف گورنر آف پنجاب, وہ آپ کو فوراً بتا دے گا کہ پنجاب کے گورنر کا کیا نام ہے. ان پٹ کے وسائل بہت ہو گئے, میموری کی چیزیں بھی بہت ہو گئیں. یعنی یاد رکھنے کی اب آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے. پوری ڈکشنری, پوری لغت جو ہے وہ آپ کے موبائل کی اسکرین پر موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف ایک لفظ پرنٹ کرنا ہے, ٹائپ کرنا ہے, اور اس کا معنی دیکھنا چاہیں, اس کا مفہوم دیکھنا چاہیں, اس کا گرامیٹیکل استعمال دیکھنا چاہیں, وہ سب جو ہے وہ ایک جگہ پر محفوظ ہو گیا. میموری از ناٹ اے پرابلم ناؤ اے ڈیز, آج کل مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال میموری چاہیے آپ کو, بالکل ایسے جیسے کمپیوٹر کے اندر ایک انٹرنل میموری ہوتی ہے, صحیح ہے, رننگ میموری ہوتی ہے, ایک ایکسٹرنل میموری ہوتی ہے ہارڈ ڈسک کی فارم میں. ہارڈ ڈسک کی فارم میں میموری بہت ہے, موجود ہے. لیکن جو آپ کی ریم ٹائپ کی میموری ہے, جو فوراً پروسیس کے لیے چاہیے, وہ میموری بہرحال آپ کو چاہیے ہوگی. پھر امپورٹنٹ ترین چیز یہ کہ ٹولز سیکھے جائیں. یعنی ایجوکیشن میں رہتے ہوئے اسکولنگ کے دوران یہ ٹول سکھائے جائیں. جب جغرافیہ آپ پڑھا رہے ہوں تو جغرافیہ کے ٹول بچے کو فنگر پرنٹس پہ آ جائیں. جب میتھ پڑھا رہے ہوں تو میتھ کے ٹول اسے جو ہے وہ استعمال کرنے آتے ہوں. اور جب یہ سب چیزیں سکھا دیں تو پھر ان ساری چیزوں کا ایک مجموعی استعمال بچے کو سکھایا جائے کہ وہ کیسے ان پٹ کو لیتا ہے, کیسے وہ پروسیس کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیسے جو ہے وہ ٹولز کو سلیکٹ کیسے کرتا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, ٹولز کو سلیکٹ کیسے کرتا ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا ملٹیپلائی لگانا ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا اس مسئلے کے لیے مجھے کیا چیز یوز کرنی ہے. میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں نماز تو ایسے پڑھتے ہیں نا, کعبے کے سامنے منہ کر کے. تو انہوں نے ایسے کمرے کے اندر یوں صفیں بنائی چوکور, صحیح, یوں بھی صف, یوں بھی صف, یوں بھی اور یوں بھی, اور بیچ میں کھڑے ہوئے صاحب امام صاحب, اور انہوں نے بولا اللہ اکبر, اور سب نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح. اب میں یہ دیکھنے کے لیے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے, مجھے کون سے ٹول چاہیے ہوں گے. میتھمیٹیکل ٹول نہیں چاہیے ہوں گے, جغرافیہ کے ٹول نہیں چاہیے ہوں گے. میں خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں, میں اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے, مذہبی مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے کیا جغرافیہ کا ٹول چاہیے ہوگا؟ جی نہیں, مجھے مذہب کے ٹول چاہیے, مجھے قرآن کی اسٹڈی کی ضرورت پڑے گی, مجھے وہ اتھینٹک وے چاہیے جس کی بنیاد پر میں اپنی عبادت کو استوار کر پاؤں گا. تو یہ جو ٹولز ہیں, ان کا تعارف, ان کا صحیح استعمال, اور کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون سا ٹول چاہیے ہوگا, یہ سکھانا جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو. اور ہمارے اسکول کا بنیادی مقصد بچوں کو ایسے پڑھانا کہ وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے لرننگ ٹولز لے کر اپنی زندگی کے پرابلمس کو سالو کر سکیں. ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا ہے, کبھی میری ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں ایک آدمی سے, اس کا میٹرک میں تھا A1 گریڈ. میٹرک میں کیا تھا؟ A1 گریڈ. انٹر کے اندر اس کا آیا C گریڈ. اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے آگے کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا یار پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, محنت ہم کرتے ہیں, پاس وہ ہوتے ہیں جو نقل کرتے ہیں. مطلب محنت ہم کریں, اس سوسائٹی میں محنت کا معاوضہ نہیں ملتا یا اس کا صلہ نہیں ملتا. اور اس نے جناب انٹر کیا, پڑھنا چھوڑا اور گارمنٹس فیکٹری میں کام کرا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟
مسائل اس کی جو ایجوکیشن کی لائف میں جو پرابلم آیا، کیا وہ اس پرابلم کو سالو کر پایا؟ سالو نہیں کر پایا. کون سے ٹولز نہیں تھے؟ سائیکولوجیکل ٹول نہیں تھے. وہ صلہ چاہتا تھا، صلہ. اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ میں جو کام کروں اس کا مجھے صلہ ملے. حالانکہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کام کا صلہ ملتا ہے. صلے کے باوجود آدمی اپنے زندگی کے اس ٹاسک پر لگا رہتا ہے جو اس کو چاہیے. تو اگر اس بچے کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی اور کچھ ٹولز اس کو ہم سکھا دیتے انٹر تک، میٹرک تک، کہ بیٹے آپ کو اپنی لائف کے اندر جب یہ مسائل آئیں گے جہاں مایوسی آ رہی ہوگی، جہاں لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوں گے، تو وہاں آپ کو کون سے ٹولز یوز کرنے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہمت دیں گی، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو برقرار رکھیں گی آگے چلنے کے لیے. تو آپ نے اس کو شاید بہت اچھا میتھمیٹکس پڑھایا ہو، آپ نے اس کو بہت اچھی فزکس پڑھائی ہو، آپ نے اس کو بہت اچھی ٹیکنیکل انفارمیشن دی ہو، لیکن کیونکہ اس کی سائیکولوجیکل گروتھ نہیں ہوئی، نفسیاتی طور پر وہ بہت اسٹرانگ نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی زمانے نے یا اس کے اپنے تئیں نیگیٹو سوچیں جب اس کو آئیں تو اس نے ہتھیار ڈال دیے، تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور جا کے گارمنٹ سیکٹری میں کام شروع کر دیا. تعلیم کا بنیادی مقصد ہم اپنے اسکول میں یہ لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو اس کے آنے والی زندگی کے پرابلمز سالو کرنے کے لیے تیار کیا جائے. از اٹ کلیئر؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لو. اصل میں یہ بات جو ہے وہ آپ کو بولنی آنی چاہیے. میں نے کئی جگہ یہ بات پڑھی ہے کہ اگر آپ اپنی بات کو بیان نہیں کر سکتے، جو بات آپ نے سمجھی بھی ہے اسے آپ بتا نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ بات سمجھی ہی نہیں. صحیح ہے؟ تو کون بتائے گا اس کو؟ تصویر نہیں آئے گی، میری آئے گی صرف. کیا مقصد ہے تعلیم کا؟ کوئی بھی بتا دے. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کی میموری بہت فاسٹ ہو، اس کو انفارمیشن ہو ہر طرف، ہر جگہ ہر چیز کے بارے میں. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو انفارمیشن ہو ہر طرف کی، ہر جگہ کی، اس کی میموری بہت تیز ہو، بلکہ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں آنے والے ہر طرح کے مسائل کا حل نکال سکے. ذہنی استطاعت اس کی ایسی ہو، وہ کس چیز میں ہمت نہ ہارے، کنفیوز نہ ہو، یعنی کہ مسئلہ آیا تو چھوڑ دیا، بس ہو نہیں رہا. بہت سارے ٹولز اسے یوز کرنے آتے ہیں، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو، چاہے وہ میتھمیٹیکل ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرے سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو. سارے ٹولز کو استعمال کرنا جانتا ہو. ٹھیک ہے؟ اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ کمل مس. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ بچوں میں ایسی صلاحیت، ایسی ایبلٹی کریٹ کر دی جائے کہ جن کے ذریعے وہ اپنے زندگی میں آنے والے مسائل کو سالو کر سکتا، نہ کہ یہ کہ وہ صرف جنرل نالج ہو اس کے پاس، بلکہ یہ کہ اس ٹولز کے ذریعے اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں رہے ٹیچنگ کے دوران کہ ہم بچے کو تیار کس لیے کر رہے ہیں، تو دیکھیے بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. سوال یاد کرنا امپورٹنٹ نہیں رہے گا، سوال کا سمجھنا امپورٹنٹ ہو جائے گا. صحیح ہے؟ مسئلہ امپورٹنٹ نہیں رہے گا، مسئلے کے لیے میموری اور ٹولز اور پروسیسنگ امپورٹنٹ ہو جائے گی. صحیح ہے؟ ایکسرسائز جو ہم میتھ میں کرا رہے ہیں بچوں کو شاید وہ اتنی امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن جو ورڈ پرابلم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جائیں گے. پتہ چلا کہ وہ ہر قسم کے نومیریکل کو حل کر سکتا ہے، ہر قسم کا میتھ کا سوال حل کر سکتا ہے، لیکن کوئی اگر ورڈ پرابلم اس کے سامنے آ جائے تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے پروسیس کو رٹتا ہے
پہلے اسٹیپ میں کیا ہوگا, دوسرے اسٹیپ میں کیا ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے, اس میں مسئلہ حل کیسے ہو رہا ہے, میں کون سا ٹول کیسے استعمال کر رہا ہوں. تو یہ ایک بات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسکول کھڑا ہے اس بنیاد پر کہ ہم یہاں پر بچوں کا حافظہ کوئی تیز نہیں کرنا چاہ رہے, ہم یہاں بچوں کو جنرل نالج نہیں دے رہے, بلکہ یہاں ہم تیار کر رہے ہیں بچوں کو اس طرح سے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کے اندر اپنے مسائل حل کر سکیں, چاہے وہ مسائل کا تعلق تعلیم سے ہو, چاہے اس مسائل کا تعلق معاشی زندگی سے ہو, چاہے گھریلو زندگی سے ہو, چاہے مذہب سے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی بنیادی فلسفی. ٹھیک ہے, اب جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں کلاس میں کھڑے ہو کر, تو پڑھانے کے دوران یہ بات آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بات آپ نے بچے کو سمجھا دی یا آپ نے بچے کو نہیں سمجھائی. صحیح, یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جب ہم کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچے بالکل خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے پیچھے جو ہے وہ مستی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گدگدی مچا رہے ہوتے ہیں. کچھ کلاس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے چور سپاہی کھیل رہے ہوتے ہیں, پیچھے پرچیاں نیچے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے بڑے شریف اور سیدھے ہوتے ہیں, وہ بالکل آپ کی طرف توجہ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اماں کیا کر رہی ہوں گی, ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کلاس میں پڑھا رہے ہوں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچے سمجھ پا رہے ہیں یا بچے نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا یہ کہ بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. یعنی میں اگر کسی کلاس میں جا کے بولوں ہاں بھائی جو کچھ میں نے سمجھا دیا آپ کو سمجھ میں آ گیا, سارے بچے بولیں گے یس سر. آپ کسی کو ایک کو کھڑا کر کے آپ پوچھیں بھائی کیا سمجھ میں آیا بتاؤ, تو ہو جائے گا نو سر. ایک ایک کر کے پوری کلاس کو آپ پوچھ لیں, سب نو سر بولیں گے. پھر پوری کلاس کو اکٹھا کر کے بولیں ہاں بھائی سمجھ میں آ گیا سب کو, تو سارے کیا بولیں گے یس سر. تو یہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا سمجھنے کی ضرورت ہے اور بدلنے کی ضرورت ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچے اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا مثال کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو سمجھ میں آ گیا یا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے, تو ذہن میں رکھیے گا دو پروسیس ہیں, دو چیزوں کا خیال آپ رکھیں گے پڑھانے کے دوران. یہ دو چیزیں اگر کلاس میں فلفل ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بچے سمجھ رہے ہیں. اور بچوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کلاس روم کے کہ ہمیں کن دو چیزوں کا پڑھنے کے دوران خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے ہے امیجینیشن. امیجینیشنز کا مطلب ہوتا ہے پکچرز, تصویریں. صحیح ہے, یعنی میں اگر آپ سے کہوں درخت تو آپ کے ذہن میں فوراً درخت کی ایک تصویر آ جائے. میں آپ سے کہوں ہاتھی تو آپ کے ذہن میں ہاتھی کی تصویر آ جائے. میں آپ سے کہوں سمندر تو آپ کے ذہن میں سمندر کی تصویر آ جائے. جو تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں امیجینیشنز. جو تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امیجینیشن. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہوں الفا ریز تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر آئی؟ نہیں آئی. میں آپ سے کہوں بائنڈنگ انرجی بٹوین مالیکیولز, کیا تصویر آئی؟ نہیں آئی. تصویر نہ آنے کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. یعنی جس چیز کی تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, اور جس چیز کی تصویر نہیں آ رہی وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ایک بنیادی جو ہے وہ خیال ہمیں رکھنا ہے کہ جب ہم کوئی بات بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو جو لفظ ہم بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سینٹنسز ہم بول رہے ہیں, کیا ان سینٹنسز میں جو لفظ ہیں ان کی ساری تصویریں بچے کے ذہن میں
پکچرائز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اگر ہو رہی ہیں تو آپ سمجھا رہے ہیں, بچے سمجھ رہے ہیں, اور اگر پکچرائز نہیں ہو رہی, تصویر ذہن میں نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بچے سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی آپ ان کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا جو بنیادی پروسیس ہے لرننگ کا, سیکھنے کا, وہ ہے پکچرائزیشن, امیجینیشنز. ٹھیک ہے, ہم ایک مثال پر یہاں غور کریں گے. یہ مثال میں پہلے بھی بہت دفعہ دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, یہی مثال میں دوبارہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس سینیریو کو آپ پکچرائز کیجئے کہ کیا وہ آپ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, فرض کیجئے ایک گلی میں سے گولے گنڈے والا جا رہا ہے, ٹن 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 ٹن, اس کا جو گھنٹہ ہے وہ بج رہا ہے. دیکھ پا رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آ گئی بات. جیسی وہ گلی میں داخل ہوا, ایک گھر کی اوپر والے فلور کی کھڑکی کھلی اور خالہ نے جو ہے وہ منہ باہر نکالا. یہ بھی سمجھ میں آیا؟ دکھ رہا آپ کو؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے, اسی فلور کے سامنے تار گزر رہے ہیں بجلی کے, جس پر جو ہے وہ 2 کبوتر بیٹھے ہیں. دکھ رہے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے, اسی دوران ایک کار جو ہے وہ گلی میں داخل ہوتی ہے. دکھ رہی ہے آپ کو کار؟ ایک کار گلی میں داخل ہو رہی ہے. اسی گلی کے بالکل نکڑ پہ, کارنر پر, ایک پٹھان کا چائے کا ہوٹل ہے. صحیح, جہاں پر گانا بج رہا ہے رفیع کی آواز میں, 14ویں کا چاند ہے تو یا آفتاب ہے. سنائی دے رہا ہے گانا؟ گانا آپ نے سنا نہیں ہے تو سنائی نہیں دے رہا ہوگا. جس نے سنا ہوا ہے اس کو سنائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں؟ کیوں آئیں؟ اس لیے کہ ان کی تصویریں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں. اگر میں اب آپ سے پوچھوں گا تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اسے آپ رٹا مارے ہیں, اسے آپ یاد کریں. کون بتائے گا سب باتیں جو میں نے بھی دہرائی ہیں؟ ایک گلی ہے جس میں سے گولے گنڈے والا جا رہا ہے اور اپنی گھنٹہ بجاتا ہوا جا رہا ہے. تو ایک 2nd فلور پہ کھڑکی کھلی, اس میں سینٹی نے گردن باہر نکالی اور سامنے تار جا رہے ہیں, اس کے بعد 2 کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی دوران ایک کار والے بھی گلی میں آ جاتا ہے اور گلی کے کونے پہ ایک چائے کا ہوٹل ہے, وہاں گانا بج رہا ہے. دیکھیے, اب ساری بات جو ہم نے کہی, کیا اس بات کو یاد کرنا پڑا؟ نہیں. صحیح, آپ کی امیجینیشنز نے بات دیکھی اور آپ کو یاد ہو گئی. تو امیجینیشنز بہت ضروری ہے. اگر یہی بات میں امیجینیشنز کے بجائے آپ کو 2 لائنوں میں 4 لائنوں میں لکھوا دوں اور لکھوا کے آپ سے کہوں اسے یاد کریں, اسے لفظ ٹو لفظ رٹیں, تو کیا آسان ہوگا یہ لفظ ٹو لفظ رٹنا؟ آسان نہیں ہوگا, بہت مشکل ہوگا. تو پہلا جو پروسیس ہے وہ ہے امیجینیشنز. ٹھیک ہے, بچوں کے ذہن میں تصویریں جو ہے وہ کلیئر ہوں. اچھا, یہاں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی, اس لیے کہ اگر میرے سامنے کوئی یہ واقعہ سنائے یا کوئی ٹیچر میری کلاس میں کھڑا ہو کر مجھے یہ سمجھا رہا ہو کہ اس طرح سے ایک گولے گنڈے والا اندر جا رہا ہے, میں جب یہ سنوں گا گولے گنڈے اندر جا رہا ہے, اور پھر دوسرے جملے میں یہ کہا گیا کہ ایک گھر کی کھڑکی کھلی, تو میں کہوں گا ہاں گولے گنڈا والا آیا ہوگا, خالہ کو شاید گولے گنڈا خریدنا ہوگا اس لیے انہوں نے کھڑکی کھولی. پھر کھڑکی کھولنے کے بعد سامنے 2 تار تھے, تو میں بالکل سوال پوچھوں گا کہ یہ جو کھڑکی کھلی اور گولا گنڈا اور کھڑکی تو صحیح ہے, لیکن گولے گنڈے کا اور تار کا کیا تعلق ہے؟ اس سے کیا ریلیشن شپ ہے اس کا؟ پھر اس پہ 2 کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ ایک کار جو ہے وہ, سر آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ مجھے دکھ تو رہا ہے بٹ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں, ابھی کیا ہے. تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ پڑھا رہے ہوں تو سمجھنے کا جو دوسرا پروسیس ہے وہ ہے ریلیشن شپ. یعنی جو
آپ کو تصویریں ذہن میں آ رہی ہیں، کیا وہ تصویریں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں؟ کیا ان کا ایک دوسرے سے تعلق وضع ہوتا ہے؟ اگر تعلق وضع ہوتا ہے تو آپ کہیں گے ہاں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، اور اگر تعلق وضع نہیں ہوتا تو پھر آپ سوال پوچھنے کے قابل ہوتے ہیں کہ سر اس میں کیا ریلیشن شپ ہے، کیا تعلق ہے۔ صرف تصویریں کلیئر کرا دینا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، بلکہ تصویریں کلیئر کرانے کے ساتھ ساتھ امیجینیشنز کے ساتھ ساتھ میننگ فل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا انتہائی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ میننگ فل ریلیشن شپ بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ریلیشن شپ اور ایک ہوتا ہے میننگ فل ریلیشن شپ۔ میں یہ جو ابھی واقعہ آپ کو سنایا، اس میں ہم ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب خالہ نے کھڑکی کھولی تھی تو پہلی نظر ان کی جو ہے وہ بجلی کے تاروں پر پڑی اور کبوتروں پر پڑی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو خالہ تھیں انہوں نے دراصل فون کر کے کسی کو بلایا تھا کہ تم جلدی آ جاؤ، گولا گنڈا والا آیا ہوا ہے، میں تمہیں بہترین گولا گنڈا کھلاتی ہوں۔ تو وہ جو کار آئی ہے وہ دراصل کس کے فون کرنے پہ آئی ہے؟ خالہ کے فون کرنے پہ آئی ہے، صحیح ہے۔ اور خالہ نے ان سے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ پہلے ہم گولا گنڈا کھائیں گے اور شام کی چائے ہم پٹھان کے ہوٹل سے پئیں گے۔ اب یہ ریلیشن شپ ہم بنا رہے ہیں، لیکن یہ ریلیشن شپ کوئی میننگ فل نہیں، صحیح ہے، جعلی ریلیشن شپ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہانی کا جو ہے وہ اخلاقی پہلو کیا ہے، یہ سب چیزیں اس میں غائب ہیں۔ تو اسی لیے صرف ریلیشن شپ نہیں بلکہ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ ہم کو کہنا چاہیے کہ میننگ فل ریلیشن شپ۔ جب آپ کلاس میں کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہوں اور پڑھانے کے دوران یہ دو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوں کہ ایک تو جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں اس کے امیجینیشنز بچوں کو کلیئر ہو رہے ہوں اور ان امیجینیشنز کا آپس میں میننگ فل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہو، تو پھر ہم کہیں گے کہ اب آپ نے یہ بات بچوں کو سمجھا دی اور بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اگر آپ پڑھا رہے ہیں اور پڑھانے کے دوران نہ تو امیجینیشنز کا کوئی تعلق ہے اس سے اور نہ ہی ریلیشن شپ کا کوئی تعلق ہے اس سے، اور آپ بس پڑھائے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے آپ کی بات سمجھ نہیں رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو 40 منٹ کا پیریڈ ہے، 1 گھنٹے کا پیریڈ ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ میں ایک یہاں چھوٹا سا سینٹینس لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، نارملی ہم پڑھاتے ہیں مطالعہ پاکستان کے اندر، پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ پاکستان کیا تھا؟ پاکستان کی ثقافت پر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر ہے۔ اب یہ ایک سینٹنس ہے، پاکستانی ثقافت پر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر ہے۔ اب اس سینٹنس میں کیا ہر لفظ اپنی پکچر پیش کر رہا ہے؟ پاکستان ہمارا ملک سمجھ میں آتا ہے، ثقافت، اب ثقافت جیسے ہم نے بولا تو نارملی کوئی تصویر ذہن میں نہیں آتی، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں بچوں کو، ثقافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رہن سہن کا طریقہ جو موسم کی وجہ سے اثر انداز ہو، جو مذہب کی وجہ سے اثر انداز ہو، جو زبان کی وجہ سے اثر انداز ہو، اور جو رسم و رواج کی وجہ سے اثر انداز ہو، رہن سہن کا طریقہ۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں ان کے لباس میں اور جو گرم علاقے کے لوگ ہیں ان کے لباس میں فرق ہوگا۔ ٹھنڈے علاقے کے لوگوں کا لباس جو ہے وہ موٹا ہوگا، گرم ہوگا، اور گرم علاقوں کا جو ہے وہ ہلکا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آب و ہوا کا اثر بھی ہوتا ہے، مطلب کچھ لوگ جو ہے دن میں شادیاں کرتے ہیں
رسم و رواج ایسی ہوتی ہیں جو دن میں شادی ہو رہی ہے، بعض علاقوں میں دن میں شادی نہیں ہوتی، وہ رات میں ہی ہوتی ہے. دن میں شادی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں موسم ٹھیک ہے، اور رات میں شادی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں موسم بہت خراب ہے، دن میں بہت سخت گرمی ہے، شام جب ٹھنڈک ہو جاتی ہے تو شادی ہو رہی ہے. تو آپ کی زندگی کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کے موسم سے، آپ کی رسم و رواج سے، اور آپ کی زبان سے، آپ کے لباس سے، جو آپ کے رہن سہن کا طریقہ بنتا ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ثقافت. کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا رہن سہن کا طریقہ بالکل الگ ہے، پنجاب کے کسی گاؤں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے رہن سہن کا کچھ طریقہ الگ ہے. تو ہم بولیں گے یہاں کی ثقافت میں اور وہاں کی ثقافت میں فرق ہے. یہاں لوگ 12 بجے سے پہلے نہیں سوتے، وہاں لوگ 6 بجے سو جاتے ہیں، مغرب کی اذان کے بعد سو جاتے ہیں، عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو ثقافت جو ہے دراصل کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ثقافت، اب آپ کو ثقافت کی تصویر آئی ذہن میں؟ رہن سہن کا طریقہ، میتھڈ پر، یعنی پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے رہن سہن کے طریقے پر اسلامی تہذیب و تمدن. اب کیا لفظ تہذیب سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی، کوئی تصویر آئی؟ تہذیب لفظ جو ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی پیٹرن نہیں دے رہا، کوئی تصویر نہیں دے رہا، تو ابھی ہمیں یہاں رک کر سمجھنا پڑے گا کہ تہذیب کیا ہے. تہذیب سے مراد ہوتی ہے جو آپ کی تھیوری ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو قوانین ہیں انہیں آپ کہتے ہیں تہذیب. جیسے ہمارے ہاں اسلام میں یہ قانون ہے کہ شراب پینا حرام ہے، تو یہ جو لفظ ہے، یہ جملہ ہے شراب پینا حرام، یہ قانون ہے. اس قانون کو آپ بولیں گے یہ ہماری تہذیب ہے. ٹھیک ہے، عورتیں جو ہے وہ باپردہ باہر نکلتی ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے. صحیح ہے. ماں باپ کو کا احترام کرتے ہیں، وہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے ہی ساتھ گھر میں رکھا جاتا ہے، یہ ہمارا اصول ہے. ٹھیک ہے، اصول ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. تہذیب سمجھ میں آ گیا؟ اسلامی تہذیب کا مطلب اسلامی اصول. اور تمدن، تمدن کا مطلب ہوتا ہے جب یہ اصول کسی معاشرے پر اپلائی ہوتے ہیں تو اس معاشرے کی جو شکل سامنے آتی ہے اسے کہتے ہیں آپ تمدن. اب جیسے ہمارے معاشرے میں شراب کی دکانیں نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو تمدن ہے وہ تہذیب کے عین مطابق ہے. اگر ہمارے ہاں ہر محلے چوراہے پر شراب کی دکانیں کھل جائیں تو ہم بولیں گے بھائی ہمارا تمدن کچھ اور ہے اور ہماری تہذیب کچھ اور ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم نے کہا کہ والدین کی خدمت ہماری تہذیب ہے، تو کیا معاشرے میں بھی نظر آتا ہے لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. سارے لوگ بوڑھے والدین کو اپنے ساتھی رکھتے ہیں. یہاں اولڈ ہاؤسز نہیں ہیں کہ جہاں بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ جو ہماری تہذیب ہے وہی ہمارا تمدن ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس جملے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. پاکستان کی ثقافت پر اسلامی تہذیب اور تمدن کا گہرا اثر ہے. اب یہ پوری پکچرز آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئی اور یہ جملہ آپ سمجھ پا رہے ہیں. اس سے پہلے جب آپ اس جملے کو پڑھ رہے تھے تو کچھ لفظ ایسے تھے جو خالی جگہ کی شکل میں بلینک تھے، ذہن میں اس کی تصویریں نہیں تھیں. تو ایک استاد کو بھی جب کلاس روم میں کھڑے ہو کر پڑھانا ہے تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ وہ جو سینٹینس بولتا ہے، وہ جو جملہ بورڈ پر لکھتا ہے، وہ جو پیراگراف پڑھتا ہے، اس پیراگراف کے اندر جو لفظ ہیں کیا ان سارے الفاظ کا پکچرز اور تصور اس کے اپنے ذہن میں ہے. پہلا درجہ تو یہ کہ اس کے اپنے ذہن میں ہو، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس تصور کو ڈیلیور کر پا رہا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ذہن میں تو ہوتا ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں بھی وہ تصور نہیں ہوتا. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ جملہ بچوں کو سمجھا کے پڑھا دیں بغیر ثقافت اور بغیر تہذیب اور بغیر تمدن کو جانے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کرے. اور مطالعہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس پڑھتا چلا جائے، بلکہ بڑا سینسیبل مطالعہ کرے. ہم بھی جب کوئی ناول پڑھتے ہیں، کوئی کہانی پڑھتے ہیں، اس میں نئے لفظ آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کو سرسری گزر جاتے ہیں، اس لفظ پہ غور نہیں کرتے. ہمیں رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے بحیثیت استاد
اس لفظ کی پکچرائزیشن مکمل کیے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر استاد کے طور پر ہم یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز پڑھیں گے, آج میں صبح مطالعہ کر رہا تھا, مطالعہ کرنے کے دوران مجھے میتھمیٹکس پڑھنے کے دوران مجھے جو ہے وہ ایک نوٹیشن نظر آئی, یہ والی, یہ سمبل دیکھا مجھے, تو پورا ایک سیٹ ہم پڑھ رہے تھے, اس سیٹ میں یہ والا سمبل آ گیا. تو یہ سمبل جو ہے وہ کیا بول رہا ہے, اس کے کیا معنی ہیں, ٹھیک ہے, یہ مجھے نہیں پتا تھا. تو جب میں پورا سینٹینس پڑھتا تھا میتھ کا, تو اس پورے سینٹینس کے اندر یہ بات پتہ نہیں چلتی تھی کہ کیا ہے. میں رک گیا وہاں پر, میں آگے نہیں بڑھا. میں جا کے انٹرنیٹ پہ میں نے سرچ کیا, اور انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا ایک مشکل کام ہو گیا, اس لیے کہ یہ لکھوں کیسے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے لکھا جائے. تو کافی ٹائم مجھے لگا اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے. اور یقین جانیے کہ جب تک مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تھا, جب تک مجھے وہ پورا جملہ پڑھنا سمجھ نہیں آ رہا تھا, وہ پورا کیا بات لکھی نہیں پتا چل پا رہی تھی. اس کا مطلب ہوتا ہے فار آل, یہ لکھا ہوا فار آل, یعنی اگر لکھا جائے یہ لکھا ہوا فار آل ویلیو آف اے بی وچ از بلانگس ٹو نیچرل نمبر, یہ معنی اس کے ہوگا. یعنی اے کی تمام ویلیوز, وہ تمام ویلیو جو نیچرل نمبر ہیں ایک سے لے کے آگے تک, وہ اے اور بی کو دیے جا سکتے ہیں. یہ نہ پتا ہو آپ کو, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا لکھا ہوا. تو ایک استاد اگر عادت ڈال لے اپنی کہ وہ جو پڑھے گا, جس پیراگراف کو اسٹڈی کرے گا, جس اسٹیٹمنٹ کو پڑھے گا, اس اسٹیٹمنٹ میں موجود ہر لفظ کی پکچرائزیشن یا امیجنیشن اس کے ذہن میں کلیئر ہو رہی ہوگی, اور ریلیٹ بھی وہ کر رہا ہوگا. تو پہلے درجے پر استاد کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں کانسیپٹ وہ اپنے ذہن میں رکھے, کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بات اس کی سمجھ میں آئی ہے یا بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, کیا ہم ایسا پڑھتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. ایسا نہیں پڑھتے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, بس بہت ساری چیزیں ایسی جا رہی ہوتی ہیں اوپر سے, صحیح, تیز 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 پڑھ کے ایک جنرل مفہوم خود بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ کیا ہے. اصل میں ہمیں چاہیے کہ جو ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں, اس ٹیکسٹ کے اندر جو مفہوم نکل رہا ہے, اس ٹیکسٹ, وہ ٹیکسٹ کیا چیز بیان کر رہا ہے, اس پر ہم غور کریں. تو پھر ہم امیجنیشنز, پہلا پروسیس, ہر لفظ کی تصور آپ کے ذہن میں کلیئر ہو. نہیں ہو تو آپ کوشش کریں, پوچھیں, ڈسکس کریں, انٹرنیٹ پہ جائیں, سرچ کریں. اور دوسرا یہ کہ اس کا ریلیشن شپ, جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس کے معنی فار آل ہوتے ہیں, تو یہاں بس نہیں ہوا, یعنی پکچرائزیشن تو کلیئر ہو گئی, ریلیشن شپ تو مجھے اس کے ساتھ بناؤں گا تو پتا چلے گا کہ ریلیشن شپ کیسے بنے گا. پھر ایک سائن اور آیا الٹا ہی, یہ بھی میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو اس کا مطلب ہوتا تھا اٹ ایگزسٹ, یہ ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی اگر یوں لکھا جائے اے جو ہے وہ بلانگس ٹو امیجنری نمبر, اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے کو وہ تمام ویلیوز دی جا سکتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہے, جو یعنی اے کی ویلیو ایگزسٹ کرتی ہے ایک امیجنری سیٹ کے اندر. جب یہ عادت ٹیچر بنا لے گا کہ جو لفظ اس کے سامنے آیا ہے وہ اس لفظ کے امیج کے پیچھے جائے گا, اس کے تصور کے پیچھے بھاگے گا, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ ایک استاد کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا, اس کی سمجھ بڑھے گی, اور جب وہ کلاس میں کھڑے ہو کر چیزوں کو پڑھا رہا ہوگا تو وہ بچوں کو بھی اپنے خیالات کو ڈیلیور کر پائے گا. خیالات پیدا ہو جائیں آپ کے, لیکن آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں, تو یہ مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن خیالات ہی نہ ہو تو ڈیلیوری کا تو سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے خیالات پیدا کریں, اور ڈیلیور کرنے کا پرابلم ہے تو پھر اس کے لیے مطالعہ کریں. آپ جتنی اردو پڑھیں گے, ٹھیک ہے, جتنے ناولز پڑھیں گے, جتنے افسانے پڑھیں گے, جتنی کہانیاں پڑھیں گے, اتنی ایبلٹی آپ کی ڈیولپ ہوگی کہ آپ اپنے خیال کو بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ناول نہیں پڑھتے, اگر آپ کہانیاں نہیں پڑھتے,
تو یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا کہ چیزیں آپ کو آتی تو ہوں گی لیکن آپ بتا نہیں پائیں گے, کہیں گے کچھ اور نکلے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو, یعنی آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہو اور لوگ اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا جب ہوتا ہے جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں دوسرے آدمی کو. تو یہ دو اسٹیجز ہیں. جب آپ پڑھیں تو امیجینیشن اور ریلیشن شپ کا خیال رکھیں, اور جب آپ کسی کو سمجھائیں تو امیجینیشن اور ریلیشن شپ کا خیال رکھیں. تو جب ہم اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو کلاس کے ہر بچے کو یہ پتا ہو کہ سمجھ میں آنے کا کیا مطلب ہے. آپ اپنے جب اسکول آپ کا شروع ہو, پہلی کلاس جو آپ لیں بچوں کے سامنے, وہ یہ سمجھا دیں انہیں کہ سمجھنے کا کیا مطلب ہے. یعنی اگر کلاس کے ہر بچے کو یہ پتا ہوگا کہ سمجھنے کا کیا مطلب ہے, تو جب کوئی لفظ آپ بول رہے ہوں گے اور اس کا امیج اس کے ذہن میں نہیں آئے گا تو وہ سوال کرے گا آپ سے کہ مس یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے یہ میں سمجھ نہیں پا رہا. یا وہ سوال کرے گا کہ میں آپ کے امیجز تو سارے سمجھ پا رہا ہوں لیکن ان کا آپس میں ریلیشن شپ سمجھ نہیں پا رہا. یعنی سوال کریٹ ہونا شروع ہوں گے. کلاس روم میں سوال کریٹ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ پروسیس, تھاٹ پروسیس کلاس میں ہو نہیں رہا ہوتا. نہ تو بچے جو ہے وہ امیجینیشنز بلڈ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ بس صرف اور صرف گونگے بہرے بن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بہت اچھا پڑھا رہے ہیں. تو ہم کلاس میں, یعنی اسکول کو اگر آپ فلسفی کے لحاظ سے سوچیں تو دو اسٹیج میں نے آپ کو بتا دی. پہلا اسٹیج یہ ہے کہ پڑھانے کا مقصد ہمارا کیا ہے, اور دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ پڑھانے کا طریقہ ہمارا کیا ہے. پڑھانے کا مقصد پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنا, اور پڑھانے کا طریقہ امیجینیشنز ود ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا. آج کے لیے اتنا کافی ہے.